اس لیے کہ قرآن پاک سے جتنا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا ایمان کے اندر اتنی ہی زیادہ پختگی آئے گی اور عقائد ہمارے اتنے ہی زیادہ مضبوط ہوں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اب اس سے جو گزشتہ آیات بینات تھی اس کے اندر والدین کا ذکر کیا گیا، والدہ کی بالخصوص جو مشقت ہے بچے کو پیدا کرنے پر اور بچے کو پیٹ میں رکھنے پر اس کو بیان کیا گیا، اور پھر والدین کے حوالے سے ایک دعا تھی اس کو بیان کیا گیا۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ کہ جس نے اپنے والدین کے لیے اف کہا۔ اب یہاں پر جس اولاد کو ماں باپ نے تربیت دی، پرورش کی، وہ اولاد بڑی ہو گئی تو وہ اولاد کم بخت دین کی باغی نکلی۔ جناب موسیٰ علی نبی جنا اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، کہ جس کے اندر جناب خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار دیا تھا، اور وہ بچہ ظاہر ہے چھوٹا بچہ تھا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس کو کیوں مارا؟ تو فرمایا کہ یہ بچہ کافر تھا اور اس کے ماں باپ مومن تھے، تو بچے کی محبت میں ماں باپ بھی کافر ہو جاتے، تو اس لیے میں نے بچے کو مار دیا اور ان کے ماں باپ کو بچا لیا ہے۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے 16 پارے اور 15 پارے کے اندر، سورۃ کہف کے اندر۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ایک مطلقاً نافرمان اولاد کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تمہارے لیے اف، یعنی یہاں پر اولاد کافر ہے اور ماں باپ مومن ہے، اپنے ماں باپ سے اف کہا، اتعداننی، کہ تم مجھے ڈراتے ہو، ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا۔ اب ظاہر ہے ماں باپ مومن، حشر و نشر پر یقین رکھنے والے، اولاد کافر، تو ماں باپ سے کہا اف ہے مجھے تم پر کہ تم مجھے ڈراتے ہو اس حوالے سے کہ اللہ مجھے پھر نکالے گا زمین سے۔ وقد خلت القرون من قبلی، اور اس سے پہلے بھی بستیاں گزر گئی، وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور اس کے والدین نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی اور فرمایا کہ ویلک، ہلاکت تو تیرے لیے، آمن، ایمان لے آ۔ اب اولاد کافر، ماں باپ مومن، تو ماں باپ اسے کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے تیرے لیے، تو ایمان لے آ، اس لیے کہ اولاد آخرت کا کیا کر رہی ہے؟ بولو بھائی، انکار کر رہی ہے۔ اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ مرنے کے بعد پھر مجھے اٹھایا نہیں جائے گا، اور ماں باپ یستغیثان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں کہ یہ کیسی کم بخت اولاد ہے، اور کہا تیرے لیے افسوس، ایمان لے آ۔ اب وہ اولاد کیا کہتا ہے؟ ان وعد اللہ حق، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یقیناً اسے اللہ کا عذاب پہنچ کے رہے گا۔ اور پھر وہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ جو تم مجھے باتیں بتاتی ہو نا، قیامت کی، حشر کی، نشر کی، دوزخ کی، جنت کی، پل صراط کی، یہ سب کہانیاں ہیں، یہ سب کے سب کہانیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کچھ پس منظر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی بات حق ہو گئی، سچ ہو گئی، ثابت ہو گئی، لازم ہو گئی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب انہیں پہنچے گا۔ فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جس طرح یہ نوجوان کہہ رہا ہے اس سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، انسانوں میں اور جنوں میں۔ جنوں نے بھی اللہ کا انکار کیا اور انسانوں نے بھی اللہ کا انکار کیا۔ انہم کانوا خاسرین، وہ سارے کے سارے خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہاں پر ماں باپ کی تربیت یہ ضروری ہے اولاد کے لیے،
کیونکہ قیامت کے دن والدین سے اولاد کی تربیت کے متعلق بھی سوال ہوگا، یاد رکھنا، والدین سے اولاد کی تربیت کے متعلق، تم نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی، تو سوال ہوگا۔ جناب ابن عمر اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ تربیت کرنا، سمجھانا یہ والدین کا کام ہے، باقی ایمان کی توفیق ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے فضل و کرم پر ہے۔ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا، نسبی بیٹا، کافر تھا نا، کہ جسے جناب نوح علیہ السلام پکارتے رہے، قال یا بنی ارکب معنا، آجا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، میں ان پہاڑوں پہ چھپ جاؤں گا، پانی جو ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جب پانی کا ریلا آیا برباد ہو گیا، اور جناب نوح نے فرمایا مالک وہ میرا بیٹا، فرمایا نہیں وہ تمہارا تھا ہی نہیں، مجھ سے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرو ہی نہیں، وہ تمہارا تھا ہی نہیں۔ تو گویا اگر کوئی کسی کے یہاں پیدا ہو، پیدا ہونے کے بعد کافر ہے، وہ تمہارا ہے ہی نہیں، وہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں جو اس نے عمل کیا ہے۔ تو درجات مختلف ہوں گے عمل کے حساب سے، جس کے اعمال جیسے ہوں گے اعمال بھی، درجات بھی ویسے ہوں گے۔ تو اعمال کا، درجات کا بڑھنا اعمال کی وجہ سے، جس کے جتنے اچھے اعمال اس کے اتنے اعلیٰ درجات۔ تو کیا فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں جو اس نے عمل کیا ہے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر برابر بھی، ذرے برابر بھی خیر ہوگی تو ضرور جزا ملے گی، اور ذرے برابر شر ہوگا تو ضرور سزا ملے گی۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، ہر ایک کے لیے درجات ہیں جو اس نے عمل کیا۔ اللہ کے ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جب قیامت کا دن آئے گا تو کافروں پر آگ پیش کی جائے گی، کافروں پر آگ پیش کی جائے گی، اور کیا کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم، دیکھو دنیا میں جو تم نے عیاشیاں کرنی تھی وہ کر لی، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے اللے تللے، دنیا کی عیاشیاں، بدماشیاں، فحاشیاں، عریانیاں، جو کچھ تم نے کرنا تھا کر لیا، کھایا پیا، عزم کیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ اذهبتم طیباتکم، تم نے پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی تھی، زمین کی تم نے کھائی پی ہیں، اللہ کی ناشکری کی، واستمتعتم بها، تم نے خوب نفع اٹھایا ہے دنیا کی نعمتوں سے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں تکبر کرتے تھے، بغیر الحق، ناحق، تفسقون، اور تم رب کے حکموں کو توڑتے تھے، حکم عدولی کرتے تھے، آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ الامان الحفیظ۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے نا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، یہ آیت تو ہے کافروں کے متعلق۔ اب اگلا جو حصہ ہے نا اذهبتم طیباتکم، کہ تم نے دنیا میں پاکیزہ چیزوں سے نفع اٹھا لیا۔ اب اس آیت کریمہ کے متعلق صحابہ کرام کا اپنا عمل دیکھیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کاشانہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ آپ کی امت پر وسعت فرمائے، مال کی، دولت کی، کیونکہ یا رسول اللہ ایران اور روم کے لیے تو وسعت ہے، وہ رب کو مانتے بھی نہیں ہے، ان کے پاس اتنا مال و زر، اتنی عیاشیاں، اب دعا کریں اللہ سے اللہ آپ کی امت کے لیے بھی وہ وسعت پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر، جبکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا، اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا تمہیں اس میں شک ہے کہ وہ لوگ جنہیں ان کے حصے کی پاکیزہ چیزیں دنیا میں جلد دے دی گئی ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اے عمر، اللہ نے انہیں دنیا میں دنیا کی پاکیزہ چیزیں دے دی ہیں اور اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں رکھا ہوا ہے۔ تو پھر جناب عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ
پھر آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دی۔ پہلے کیا حضور یہ ان کے لیے وسعت ہے، یہ مال و زر؟ پھر حضور نے فرمایا اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ اللہ نے انہیں دنیا میں دے دیا اور ہمارے آخرت میں رکھا ہوا ہے۔ جناب سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہمیں بھی زندگی کی لذتیں حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، کس کا دل نہیں کرتا اچھا کھانے کو، کس کا دل نہیں کرتا اچھا پہننے کو؟ جناب عمر فرماتے ہیں ہمیں بھی یہ خواہش ہوتی ہے، اچھا کھائیں اچھا پئیں، ہمارے لیے چھوٹی بکری کو بھونا جائے اور میدے کی روٹی بنائی جائے اور مشکیزیں جس کے اندر نبیز میٹھا پانی شربت وہ تیار کی جائے، ہمارے لیے چکور تیتر کا گوشت پہاڑی پرندے ہیں وہ تیار کیا جائے اور اسے ہم کھائیں نبیز پئیں۔ فرمایا ہم بھی یہ ارادہ رکھتے ہیں، لیکن پاکیزہ چیزوں کو آخرت کے بدلے ہم نے بچا لیا ہے، ہم نے بچا لیا ہے کہ جب سے اللہ کا اس ارشاد کو اذھبتم طیباتکم، جناب عمر کے پاس ایک دفعہ سب کچھ لایا گیا، فرمایا نہیں یہ لے جاؤ میں نہیں کھا رہا۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ نے اگر قیامت کے دن یہ کہہ دیا عمر تم تو دنیا میں ساری نعمتیں کھا چکے ہو، تم نے جو ہماری نیکیاں کی ہم نے نعمتیں دی ہیں حساب برابر، تو جناب عمر فرماتے نہیں لے جاؤ میں نے کچھ بھی نہیں کھانا۔ جبکہ یہ آیت کریمہ کفار کے متعلق ہے، اللہ ان سے کہے گا تم نے پاکیزہ چیزیں دنیا میں کھا لی ہیں آج عذاب ہے، تو جناب عمر فرماتے ہیں ڈرتا ہوں کہیں اللہ ہم سے یہ نہ کہے کہ تم نے بھی دنیا میں پاکیزہ چیزیں کھا لی ہیں، نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ فرماتے نہیں یہ لے جاؤ ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے اس کو آخرت کی نعمتوں پر قربان کیا ہے، ہمیں آخرت کی نعمتیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے میرے مدنی آقا نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ معاملہ پیش فرمایا، اے نبی اگر آپ چاہو تو ہم آپ کے لیے مکے کی وادی کو سونے کا بنا دیں، مکے کی وادی کو سونے کا بنا دیں۔ اور میرے مدنی آقا نے کیا فرمایا، اے پروردگار میں یہ چاہتا ہوں میں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، اور جب میں بھوکا رہوں گا تو اس سے فریاد کروں گا تجھے یاد کروں گا، اور جب میں سیر ہو کر کھاؤں گا تیری حمد کروں گا تیرا شکر ادا کروں گا۔ تو حضور کو اختیار دیا گیا تھا اگر آپ چاہیں مکے کی وادی کو سونے کا بنا دیں، حضور نے فرمایا نہیں میں یہ چاہتا ہوں مجھے ایک دن ملے ایک دن نہ ملے، جس دن نہیں ملے گا تیری حمد کروں گا اور جس دن تو عطا کرے گا تیرا شکر ادا کروں گا۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کے گھر پورا مہینہ آگ نہیں جلتی تھی، حضور کے گھر پورا مہینہ آگ نہیں جلتی تھی، محض چند کھجوریں اور پانی پر ہی سرکار کا اور سرکار کی گھر والوں کا گزر بسر ہوتا تھا، پورا مہینہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ سنیے گا، جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے بابا جان نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ یہ پہلا کھانا ہے جو 3 دنوں کے بعد تمہارے بابا جان کو نصیب ہوا ہے۔ جناب فاطمہ نے جو کی روٹی کا ٹکڑا بھیجا تو حضور نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ 3 دنوں کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو تمہارے بابا کے حلق سے نیچے اترے گا، 3 دنوں کے بعد۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جناب عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں، حضور کی وفات تک حضور کے گھر والوں نے کبھی جو کی روٹی 2 دن متواتر کھائی نہیں ہے، 2 دن مسلسل ہمارے گھر میں کبھی روٹی پکی نہیں ہے۔ جناب ابو طلحہ فرماتے ہیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی تو سرکار نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ ہے میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود پسند کیا، یہ جو فاقہ تھا نا
یہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، حضور نے خود اختیار کیا ہے اس کو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر گئے تو جناب ابو عبیدہ بن جراح نے مختلف قسم کے کھانے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور جب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا تو آپ رونے لگ گئے۔ جناب خالد بن ولید بھی تھے تو فرمایا کہ یہ جو کھانا آپ نے مجھے پیش کیا ہے کیا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ جو فوت ہو گئے کیا ان کے لیے بھی تھا؟ کہ حضرت نہیں، وہ جو فوت ہو گئے ان کے لیے جنت ہے۔ جو فوت ہو گئے ہیں غربت کے دور میں، جناب مصعب بن عمیر جیسے کئی صحابہ غربت کے دور میں جہاد کرتے کرتے چلے گئے، کہا ان کے لیے تو جنت ہے۔ تو جناب عمر فرماتے ہیں آپ رونے لگے، فرماتے کاش ہمارے لیے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، ہمارے لیے بھی دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی اور اللہ ہمارے حصے بھی ہمیں جنت عطا فرما دیتا۔ کہ وہ جو چلے گئے ان کے لیے جنت، ہمارے لیے یہ نعمتیں، آپ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ نہیں اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے۔ تو نعمت کا سامنے ہونا اور پھر اپنے نفس کو حلال نعمت سے روکنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نفس کو جائز خواہشات کی بھی کھلی چھٹی نہیں دی جائے۔ بھائی آپ کو کھانے کو دل کر رہا ہے، جائز خواہش ہے نا، آپ کو پینے کا دل کر رہا ہے، گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے، مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے، یہ جائز خواہشیں ہیں نا۔ تو امام غزالی کیا فرماتے ہیں اپنے نفس کو جائز خواہشات کھانے پر بھی کھلی چھٹی نہیں دو، وہاں پر بھی پکڑ کے رکھو۔ اس لیے اگر آج اس نے جائز خواہشات کا مطالبہ کیا ہے، آپ اس کی تکمیل کرتے 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 آپ اس میدان میں چلے جائیں گے جہاں پھنس جائیں گے۔ تو اپنے نفس کو کبھی کبھار اس کی جائز خواہش بھی نہیں مانا کرو۔ جناب عمر کا دل کرنا ایک دفعہ شہد کھانے کو، تو آپ نے فرمایا نہیں، اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کے کہا آج تو شہد مانگ رہے، کل کچھ اور مانگے گا، کل کچھ اور مانگے گا، عمر تجھے خوش کرتا رہے یا رب کو بھی راضی کرے؟ عمر تجھے خوش کرتا رہے یا رب کو بھی راضی کرے؟ تو یہ جو نفس ہے نا کم بخت، یہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اس کی خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں۔ جس طرح چھوٹے بچے کی ایک خواہش پوری کرو اس کے بعد ایک اور لائن میں لگا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، اب یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی، پہلے پہ روک تو نفس کو، وہ دوسرے کی ہمت ہی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یاد کرو عاد کے ہم بھائی ہم قوم جناب ہود علیہ السلام کو۔ اب سرکار مدینہ اہل مکہ کو ڈرا رہے ہیں۔ اذ انذر قومه بالاحقاف، کہ جب جناب ہود علیہ السلام نے احقاف، یہ مکے کے ساحل پر ایک جگہ تھی جس کو احقاف کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر جناب ہود علیہ السلام کی قوم آباد تھی، قوم عاد۔ تو آپ نے ان کو ڈرایا اور فرمایا کہ تم سے پہلے بھی نبی گزرے ہیں جو اپنی قوموں کو ڈراتے رہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے رہے اللہ تعبدوا الا اللہ، دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، اور میں بھی تمہیں کھلم کھلا اس عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو قوم عاد نے کیا کہا قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، اے ہود کیا آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے ان خداؤں سے روکنا چاہتے ہو جس کی وہ عبادت کرتے رہے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدْنَا، لاؤ وہ عذاب جس کا بار بار ہمیں ڈراتے ہو دھمکاتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہو لے آؤ اس عذاب کو۔ اچھا یہ ساری امتوں کا یہی حال رہا ہے، قوم عاد، قوم صالح، قوم سمود، قوم شعیب، قوم مدین، یہاں تک کہ اہل مکہ کا بھی۔ آپ سورۃ ملک کے اندر پڑھیں نا، اہل مکہ نے بھی یہ کہا تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدْنَا، لے آؤ اس عذاب کو اگر آپ سچے ہو۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، دیکھو قیامت کب آئے گی اس کا علم تو میرے اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو ہر امت نے ہر نبی سے یہی کہا، کیونکہ انبیاء ڈراتے تھے نا اللہ کے عذاب سے، تو وہ قوم کیا کہتی ڈراؤ نہیں، لے آؤ عذاب کو، ہم ڈرنے والے نہیں عذاب سے، بار بار کہتے تو عذاب آئے گا، کب آئے گا، لے آؤ عذاب کو، ہم بھی تو دیکھیں کون سا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جناب ہود اسلام کیا فرمایا، وہی جواب جو میرے مدنی آقا نے جواب دیا، قل انما العلم عند اللہ، دیکھو وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے اس کا علم، قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا۔ ابلغکم ما ارسلت بھی، میں تو بس وہ تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہوں، جو رب نے مجھے دیا میں وہ تبلیغ کر رہا ہوں بس۔
وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں جاہل سمجھتا ہوں، تم نادان ہو، تم جاہل ہو، اللہ کی وحدانیت کی طرف نہیں آتے، میں تمہیں جاہل سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے عذاب کی جلدی کی، اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ فَلَمَّا رَآهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، اللہ نے بادلوں کو بھیجا، پھیلے ہوئے بادل جب ان کی وادیوں کی طرف آئے تو انہوں نے کیا کہا، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، اور دیکھو بھائی یہ تو بارش کے بادل آ رہے ہیں، یہ تو خوب برسات کریں گے، ہماری قحط سالی دور ہو جائے گی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، بلکہ نہیں، یہ بارش نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ کس کی جلدی کرتے تھے بولو؟ عذاب کی۔ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ہوا تھی جس کے اندر دردناک عذاب تھا۔ وہ بادل بارش والے نہیں، عذاب والے تھے، اور کیسی خطرناک ہوا تھی۔ 6 دن 7 راتیں، 6 دن 7 راتیں وہ ہوا چلتی رہی، اور ہوا کا کیا تھا، کسی چیز کو اٹھاتی اوپر لے جاتی اور پٹک کے زمین پر مارتی۔ اور قوم عاد ان کے جس بڑے بڑے ستونوں کی مانند تھے۔ اللہ فرماتا سورۃ واقعہ کے اندر، سورۃ دہر کے اندر، کہ جب وہ اپنے گھروں میں یوں پڑے تھے جیسے بڑے بڑے کھجور کے ستون پڑے ہوئے ہوں، اللہ نے ساری قوم کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ انہیں کیا سمجھا، یہ تو بادل آ گئے ہیں۔ اللہ، اب یہاں پر 2 لمحے کے لیے دیکھیں، اب یہ سارا قرآن کس پر اترا ہے؟ بولیں، بولو نا یار آواز سے۔ اللہ کے نبی پر اترا ہے نا۔ اب یہ ساری عذاب والی کیفیت میرے مدنی آقا نے امتوں کی پڑھی نا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، جناب عائشہ فرماتی ہیں، مدینہ طیبہ میں جب بھی کالی گھٹائیں چھا جاتی نا، یہ بادل کالے کالے بادل، یہ گھٹائیں آتی نا، تو حضور کیا کرتے؟ میرے مدنی آقا مصلی بچھا کے بیٹھ جاتے تھے۔ حضور مصلی بچھا کے دعا کرتے رہتے، دعا کرتے، اور کیا کہتے؟ مالک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میری امت کو عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا۔ حضور نے پڑھا تھا قرآن میں، جبریل لائے تھے، اے نبی ان کالی بادلوں کو بارش مت سمجھنا، قوم عاد نے انہیں بارش سمجھا تھا، وہ برباد ہو گئے۔ حضور نے فوراً مصلی بچھایا، سرکار کہیں یہ وہ عذاب تو لے کے نہیں آگے میری امت کے اوپر جو قوم ہود پر عذاب آیا تھا انہی بادلوں کی شکل میں، کہیں وہ عذاب تو نہیں ہے؟ سرکار مصلی بچھا لیتے تھے اور دعائیں کرتے دعائیں کرتے۔ اما عائشہ فرماتی ہے جب تک مطلع صاف نہیں ہوتا حضور اپنی امت کے لیے رو رو کے دعا کرتے رہتے تھے۔ ہاں، حضور رو رو کے اپنی امت کے لیے، اے مالک، سجدے میں چلے جاتے، مالک دیکھ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میری امت کو عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، میری امت کو عذاب میں گرفتار نہیں۔ جب مطلع صاف ہو جاتا اور پھر میرے مدنی آقا دعا کر کے کھڑے ہو جاتے۔ کتنی فکر تھی میرے حضور کو اپنی اس امت کے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا، تدمر کل شیء بامر ربها، وہ ہوا تو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو اس نے تباہ کر دیا۔ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، تو صبح کو وہ ایسا ہو گیا ان کا گھر جیسے کوئی یہاں رہتا ہی نہیں تھا۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، اللہ فرماتے ہیں ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں نہ دیے گئے۔ اب قوم عاد اتنی طاقتور قوم کہ جس نے پہاڑوں کو کھود کھود کے اپنے گھر بنا دیے تھے، آج وہ کام مشینری بھی نہیں کر سکتی جو قوم عاد کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں طاقت دی جو تمہیں بھی نہیں دی، اور ہم نے انہیں سماعت دی، بصارت دی، دل دیا۔ فما اغنا عنہم، نہ انہیں ان کی سماعت نے فائدہ دیا، نہ انہیں ان کی بصارت نے، نہ انہیں ان کے دل نے فائدہ دیا۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اللہ نے ان کو گھیر لیا بسبب اس کے جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا، یہ جو مکہ ہے نا، مکہ، اہل مکہ، شہر مکہ، جتنے بھی عذابات آئے نا اہل مکہ کے ارد گرد آئے۔ قوم شعیب بھی اس کے ارد گرد، قوم صالح بھی اس کے ارد گرد، قوم ہود بھی، قوم مدین بھی، ساری کی ساری جو بستیاں تھیں نا وہ مکے کے ارد گرد تھی، سب کو اللہ نے عذاب دیا۔ اور آج بھی وہ شداد
جس نے پوری جنت بنائی تھی، آج بھی اس کی جنت دریافت کی جا چکی ہے. اس کی جنت جو تھی نا مصنوعی، آج سائنس نے اس کو دریافت کر لیا ہے. جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کے وجہ سے لوگوں نے اس کشتی کو دریافت کر لیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ افلم یسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو گھومو، فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو ہم نے جھٹلانے والوں کا حال کیا کیا تھا. آج بھی اس روئے زمین پر ان بستیوں کی تباہی کے آثار موجود ہیں، وہ بستیاں بھی موجود ہیں. اللہ نے کیوں باقی رکھا ہے؟ اس امت کو بیدار کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اے اہل مکہ ہم نے تمہارے ارد گرد والوں کو ہلاک کیا ہے، دیکھ لو ان کو. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے آیتیں پھیر پھیر کے بیان کی، ہم نے بار بار نشانیاں بیان کی. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس امید پر کہ شاید کہ تم لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ. فَلَوْلَا نَصْرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، مگر ان کے بتوں نے ان کی کوئی مدد تو نہیں کی نا جسے وہ اللہ